24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی اسلامیات کے باب اول کے حصہ چہارم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ دو مختصر صحیح احادیث سمجھ سکیں، احادیث سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے مضمون کی تمہید اٹھائیں اور طلبہ کو بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ یہ تعلیمات ان کے اقوال اور عمل سے ہم تک پہنچیں، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے احادیث دور دراز کے مسلمانوں اور اگلی نسلوں تک پہنچائیں اور اس طرح یہ تعلیمات ہم تک پہنچیں۔ چنانچہ حدیث کو پڑھنا اور سیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان سکیں اور اس پر عمل کر کے اچھے مسلمان بن سکیں۔ دونوں احادیث کے تراجم کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں، اس کے بعد ان کا مطلب تفصیلاً مگر آسان الفاظ میں بیان کریں۔ سرگرمی: پہلی حدیث میں درود پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ طلبہ پچھلے سبق میں مختصر درود یاد کر چکے ہیں، چنانچہ ان سے درود سنیں اور بتائیں کہ اس درود کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ طلبہ کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے بتائیں کہ جتنا زیادہ درود پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سرگرمی: دوسری حدیث میں اچھے اخلاق کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ اسلام ایک دوسرے سے اچھے سلوک پر بہت زور دیتا ہے۔ طلبہ اچھے اخلاق کے متعلق جو کچھ جانتے ہیں ان سے دریافت کریں اور بورڈ پر ایک فہرست مرتب کریں۔ جواب دینے والے ہر طالب علم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ سب بڑھ چڑھ کر بات چیت میں حصہ لیں۔ فہرست میں اپنی جانب سے کچھ اچھے اخلاق شامل کریں۔ سرگرمی: بورڈ پر مرتب کی ہوئی فہرست کے مطابق طلبہ سے پوچھیں کہ وہ ان میں سے کن عادات پر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ طلبہ کو 1 منٹ سوچنے کے لیے دیں اور ان سے ایک ایسی عادت کا انتخاب کرنے کے لیے کہیں جو وہ خود میں نہیں پاتے یا اس پر پختگی سے عمل نہیں کرتے اور اسے اپنانا یا بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ طلبہ سے کہیں کہ دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ اب اس اچھی عادت پر ہمیشہ عمل کریں گے۔ اس سرگرمی کے ذریعے طلبہ میں ذاتی تجزیہ کرنے، اپنے اخلاق کا تنقیدی جائزہ لینے اور خود میں بہتری لانے کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ ہر وقت اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا اور بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرنا ہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم سے ایک اچھا اخلاق بتانے کو کہیں۔ طلبہ سے دونوں احادیث کا ترجمہ کاپی پر لکھ کر لانے کو کہیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔